اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرحیق المختوم ویڈیو لیکچر نمبر 9 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو لیکچر نمبر 8 میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ تو پہلا حصہ وہ تھا کہ جس میں مدینہ پر چڑھائیاں کی گئی، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اور سریات ہوئے ہیں، غزوے ہوئے ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 صلح حدیبیہ اور شاہان عالم کو جو آپ نے خطوط لکھے تھے وہ ہیں، اور نمبر 3 جو تیسرا پورشن جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ لوگوں کا جو اسلام میں داخل ہونا، یہ نبی پاک کی وفات سے پہلے آخری ایام ہے۔ تو ان 3 کو ہم نے 1 بائی 1 پڑھنا ہے۔ تو فی الحال ہم یہ جو فرسٹ پورشن ہے یہ پڑھ رہے ہیں کہ مدینہ میں انٹر ہونے کے بعد جو جنگیں ہوئی، سریات ہوئی، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو غزوہ ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ بھی ہے، کبریٰ بھی ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ کون سا ہے؟ تو کل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ غزوہ ذو العشیرہ یا غزوہ ذی العشیرہ یا عشیرہ دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو غزوہ تھا یہ اس غزوے کا سبب بنا ہے۔ اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ابو سفیان جو کہ ایک قافلے کے ساتھ یہ کہاں جا رہا تھا جی؟ شام جا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ نکلے تھے۔ بالآخر جب نبی وہاں پہنچے تو یہ آلریڈی یہ قافلہ ابو سفیان کی جو سربراہی میں تھا یہ وہاں مدینہ کے راستے سے گزر کے شام چلا گیا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ 200 کے قریب اصحاب تھے تو ان پر حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان اور لوگ تو بچ نکلے لیکن کچھ مال و متاع سامان ہاتھ آیا۔ تو یہی جو غزوہ ہیں یہ غزوہ بدر کا کیا بنا؟ سبب بنا جی۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ اس غزوے میں ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ بھئی محمد نے اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے قافلے پر حملہ کیا ہے، یہاں پر ٹھیک اس غزوے کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے اسی وقت فوری ایک شخص کو جس کا نام ہے زمزم بن عمر غفاری، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہاں بھیجا؟ انہوں نے فوری ان کو بھیجا مکہ میں، تاکہ قریش کو بتائیں کہ محمد نے وہ قافلہ جس کا سربراہ ابو سفیان تھے، جن میں تمہاری لاکھوں کی مالیت تھی، کہا جاتا ہے کہ 1000 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 دینار تھے، ٹھیک ہے، اور بھی بہرحال بہت زیادہ مال و متاع تھا۔ تو اس نے اس کو روانہ کیا کہ جلدی جاؤ، جا کے مکہ میں جا کے قریش کو یہ خبر دو کہ محمد نے اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے قافلے پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ جاتا ہے، جا کر مکہ میں یہ آواز دیتا ہے کہ ایک قریش والو، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور ان کے ساتھیوں نے دعویٰ بول دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اعلان کرتا ہے تو یہ سن کر جی مکہ میں لوگ دوڑتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ بعض تو خود بخود آ جاتے ہیں جنگ کے لیے، چلو بھائی محمد کے ساتھ اب جا کر ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور بعض خود نہیں آتے، بعض اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کچھ کے اگر میں نام بتاؤں تو ابو لہب، ٹھیک ہے، اس نے اپنے قرضدار کو بھیج دیا، اس نے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض معاف کر دوں گا، تم میری جگہ پر جاؤ قریشیوں کے ساتھ محمد کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یا اسی طرح بہرحال بہت ساروں نے اپنے کیا کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو بھیج دیا، کسی نے اپنا نائب بنا کے بھیج دیا۔ بہرحال یہاں سے لشکر بنتا گیا، کہا جاتا ہے کہ 1300 کا لشکر بنا مکہ میں، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے جی؟ اس غزوے کے لیے۔ وجہ کیا بنی؟ یہ والی غزوہ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ یہاں سے 1300 کی تعداد میں مکہ سے مشرکین نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، قریش، اور ان 1300 کے ساتھ اگر ہم گھوڑوں کی بات کریں
تو 100 گھوڑے ہیں ان کے پاس. زرہم کی بات کریں، ٹھیک ہے، ان کی بات کریں تو 600 ان کے پاس زرہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا جو اگر میں بات کروں سپاہ سالار مشرکین مکہ کا تو سپاہ سالار یہاں پر یہ ابو جہل ہے، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب وہاں سے نکلے، یہ 1300 بندے، تو ایک دن میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، بہت ہی عیشیوں کے ساتھ ایک دن میں یہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کھاتے تھے، مزے اڑاتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ لشکر، یہ جو 1300 کا لشکر تھا، وہ کہاں پہنچا، کہتے ہیں کہ وہ یہ لشکر جوفہ نامی اس جگہ پر پہنچا. تو ان کو، اس لشکر کو ابو سفیان کا پیغام آتا ہے. پیغام یہ آتا ہے کہ ابو سفیان ان کو پیغام بھیجتا ہے کہ تم سب واپس کہاں آ جاؤ، مکہ آ جاؤ. میں محمد کے حملے سے میں بچ کر نکل چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں مکہ پہنچ چکا ہوں، تم لوگ واپس مکہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ پیغام آیا تو مکے کے لشکر میں بہت ٹوٹ پھوٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، باہمی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اور ابو جہل، اس کا غرور اتنا تھا کہ یہ تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم وہاں پر نہ جائیں گے، مکہ میں نہیں جائیں گے اور محمد سے نہیں لڑیں گے، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ کہتا تھا کہ وہاں جا کر ہم 3 روز قیام کریں گے، اور کیا کہتے ہیں، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، لوگوں کو شراب پلائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہماری لونڈیاں وہاں پر کیا ناچ گانے کریں گے. پھر سارا عرب ہم پر فخر محسوس کرے گا اور ہمیشہ ہمارا روب ہی رہے گا، ہم بڑے پاورفل لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ابو جہل اور جو دیگر جو افراد تھے، انہوں نے ابو سفیان کی بات نہیں مانی. یہ واپس مکہ نہیں گئے، انہوں نے آگے بڑھنا چاہا مدینہ کی طرف. تو یہاں پر ایک شخص کا کردار جس کو مینشن کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس کا نام ہے اخنس بن شریق، ٹھیک ہے. اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ابو سفیان جب بچ کے نکلے ہیں، ہم نے جس کی جان بچانی تھی وہ تو مکہ پہنچ گیا ہے، سو ہمیں بھی واپس جانا چاہیے، ہم آگے نہ جائیں، ٹھیک ہے. اس نے مشورہ دیا کہ واپس چلیں. لیکن ابو جہل تو اتنا غرور اس کے اندر بھرا ہوتا، اس نے اس کی بات کو کیا کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. نہیں بھائی، ہم نے مکہ جانا ہی، مدینہ جانا ہے، اور وہاں جا کر 3 دن ہم نے قیام کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے، شراب پینا ہے، یہ کرنا ہے، فخر کرنا، یہ والی ساری باتیں بتا دی. جب اس نے یہ باتیں بتا دیں تو یہ ظاہری بات ہے، یہ تھا یہ کیا کہتے ہیں، اخنس بن شریق. یہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو زہرہ، ٹھیک ہے، اس کا سردار ہے یہ. تو یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس لے کے جاتا ہوں. اس کے قبیلے کے کتنے لوگ تھے، 300. تو یہ 300 افراد کو لیتا ہے، یہ واپس مکہ چلا جاتا ہے. یوں جو مشرکین کا جو لشکر ہے وہ 1300 سے کم ہو کر 1000 کا لشکر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بڑے فخر کے ساتھ اب مکے کی طرف، کیا کہتے ہیں، مدینہ کی طرف یہ لوگ بڑھتے ہیں. ادھر ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے بارے میں. اس کو مٹا دوں. اب فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرکین کا جو اتھینٹک جو لشکر ہے جو لڑنے آ رہا ہے وہ 1000 رہ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو آمادہ کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 300 افراد، یا کیا کہتے ہیں 313 مسلمانوں کا کیا ہے، تعداد لشکر. یہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہے، ٹھیک ہے. جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 83 مہاجر تھے، ٹھیک ہے. اور باقی سارے کیا تھے، باقی سارے انصار تھے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی بات کریں تو صرف 2 ہی گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، صرف 2 ہی گھوڑے. ایک زبیر بن عوام، اور ایک گھوڑا کس کا ہے جی، دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کندی نام ہے ان کا، ٹھیک ہے. ان کا گھوڑا ہے. 2 ہی گھوڑے ہیں پورے مسلمان کے لشکر میں، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ باقی کیا تھے، تو کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے. اور جن پر ہر ایک اونٹ پر کہا جاتا ہے کہ 2
یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک سوار ہوتا، 2 چلتے، پھر دوسرا سوار ہو جاتا، پھر باقی 2 چلتے. اس طرح کرتے ہوئے ٹوٹل تعداد اونٹوں کی تعداد اتنی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے لشکر میں دیکھا جائے تو 9 یا 10 اونٹوں وہ ڈیلی ذبح کر کے کھا رہے ہیں. سواریوں کے لیے تو الگ بات. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نے یہاں پر شرکت کی، تو کل میں نے بات کی تھی کہ جس غزوے میں بھی نبی نے شرکت کی تو مدینے کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہمیشہ کسی نہ کسی کو نائب بنا کر آپ نکلتے تھے. تو نائب کس کو بنایا مدینے کا؟ تو وہ ہے جی حضرت ابن ام مکتوم. ٹھیک ہے. ان کو آپ نے کیا بنایا؟ مدینے کا نائب بنایا. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 300 یا 313 کا جو لشکر ہے، اس کو آپ نے 2 گروپ میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے. مہاجرین کا الگ کر دیا، انصار کا الگ، انصار کا گروپ الگ کر دیا. پھر جو مہاجرین کا جو پرچم تھا وہ آپ نے پرچم دار حضرت علی کو بنایا. ٹھیک ہے. جبکہ جو انصار کا پرچم دار ہیں وہ حضرت سعد بن معاذ، ان کو انصار کا آپ نے کیا بنایا؟ پرچم دار بنایا. ٹھیک ہے. اور جو کمپلیٹ جو جنرل کمانڈ ہے وہ مطلب جو جنرل کمانڈ ہے وہ کون ہے جی؟ وہ آپ نے بنایا حضرت مصعب بن عمیر کو. ٹھیک ہے. اور سپاہ سالار کی حیثیت سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ سنبھالا. ٹھیک ہے. مطلب جو جنرل جو کمپلیٹ جو کیا کہتے ہیں جنرل کمان ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اب کیا ہوتا ہے جی؟ اب کچھ واقعات ہوتے ہیں. بہرحال یہ پوری داستان ہے، آپ لوگ سارے بخوبی آگاہ ہے. میں پورا ڈیٹیل بیان نہ کروں تاکہ یہ ویڈیو طول نہ ہو جائے. آلدو میں جو اہم پوائنٹس ہیں سب کو میں مینشن کر رہا ہوں. ادھر لشکر اسلامی کے حالات کو آپ دیکھیں تو رات کو موسلادھار زبردست بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان سکون کی نیند سوتے ہیں جبکہ وہ وہاں پر بے سکونی سے ہیں. اور مسلمان آلریڈی ایک ایسے جگہ پر پہنچ کے پڑاؤ ڈالا جہاں پر کیا تھا، ایک تو بارش ہوئی. ٹھیک ہے. تو مسلمان سکون سے سوتے رہے رات بھر، اور وہ بے بسی کی حالت میں جاگے رہیں اور بارشوں میں سردی سے کانپتے رہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک وجہ. دوسرا کیا ہے؟ آپ سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں ذکر ہے. نمبر 2 یہ ہو کہ مسلمان ان سے پہلے پہنچے تھے تو مسلمانوں نے ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا تھا. ٹھیک ہے. جہاں پر مویشیوں کے لیے پانی تھا، مسلمانوں کے لیے خود پینے کے لیے بھی سب کچھ تھا. تو یہ 2 مسلمانوں کے لیے وہاں پر فیسلٹیز سے اس جنگ میں میسر ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو بہرحال بات میں مختصر کرتا ہوں کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا مشرک جو مرا اس کا نام ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی. جی، یہ سب سے پہلا مشرک تھا، کیونکہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا سب سے پہلا مشرک کون تھا جو وادی جہنم ہوا؟ تو یہ تھا. ان کو کس نے قتل کیا؟ تو وہ حضرت حمزہ نے. ٹھیک ہے. حضرت حمزہ نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، مار دیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عبیدہ نے، ٹھیک ہے، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن، ان کو انہوں نے قتل کیا. پھر حضرت حمزہ نے شیبہ، ٹھیک ہے، جو ابو جہل کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جن کی آلریڈی اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھے، ان کا نکاح ہوا تھا، انہوں نے طلاق دیا تھا، ان کو حضرت حمزہ نے مارا. حضرت علی نے ولید کو مارا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی. ادھر پیغمبر خدا مرتبہ نے نصرت کے لیے دعا مانگی. اچھا جی، آسمان سے نزول ملائکہ بھی یہیں پر ہوئے ہیں. اور اس جنگ میں جو شیطان بن کے آیا تھا، شیطان کسی کے روپ میں آیا تھا. کس کے روپ میں آیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک بن جشم، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آئے تھے 100 اونٹ کی لالچ میں جب ہجرت کر رہے تھے. تو ان کی شکل میں شیطان آیا تھا اور یہ ابلیس بھی فرار ہوا. خلاصہ کلام کی اگر میں ایک ورڈ میں آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروں تو وہ یہ کہ مشرکین کو کیا ہوئی اس جنگ میں؟ شکست فاش. ٹھیک ہے. ذلت کے ساتھ، جس غرور و تکبر کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم 3 دن پڑاؤ ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ذلیل ہو کے جاتے ہیں. اور جس نے یہ سارا غرور کیا تھا
وہ بھی قتل ہو جاتا ہے، جو سپاہ سالار صاحب ہے وہ ہے جی ابو جہل، ٹھیک ہے۔ ان کو کہ ابو جہل کو کس نے مارا، تو کہا جاتا ہے کہ انصاری دو جوان، ایک کا نام ہے معاذ بن عمر، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا نام ہے معاذ بن غفرا، ان دونوں نے ابو جہل کو مارا اسی جنگ میں، ٹھیک ہے۔ یہ واصل جہنم ہوا، اور جب اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی لاش دکھائی ابو جہل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ امت کا فرعون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود جو غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ آیا تھا سپہ سالار بھی بہت واصل جہنم ہوا۔ دیکھیے اس جنگ میں ایک عجیب عجیب سے آپ واقعات دیکھتے ہیں مسلمانوں کے، آپ جذبات دیکھیں۔ حضرت عمر کو دیکھیں آپ، یہ اپنے ماموں کو، ٹھیک ہے، ان کے ماموں ہے عاص بن ہشام، دیکھیے جب اسلام کی نوبت آتی ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، ان کو چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو اسلام کے مد مقر کھڑے ہوئے ہوں، رسول کے خلاف جنگ کے لیے نکلے ہوں، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ماموں کو، ٹھیک ہے، یہ ماموں ہے آپ کے، ان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے، ان کا نام کیا ہے عبد الرحمن، اس جنگ میں ان کو مار دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ بیٹا مشرک ہے، باپ مسلمان ہے، باپ خدا پرست ہے، یہ کیا ہے جی کیا کہتے ہیں، بت پرست ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت بلال کو دیکھیں آپ، حضرت بلال کیا کہتے ہیں، یہ امیہ بن خلف، امیہ بن خلف ان کے کیا تھے، ان کے غلام تھے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے امیر کو ہی مار دیتے ہیں، پلس ان کے بیٹے کو بھی مار دیتے ہیں حضرت بلال، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حضرت مجزر کو دیکھیں تو یہ ابو البختری، ٹھیک ہے، ابو البختری جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ سب مل کر پیغمبر پر حملہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے جو قریش کی دارالندوہ میں جو پلاننگ ہوئی تھی وہاں پر ان کو یہ قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ میں یہاں پر بات کروں، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ایک جو معجزہ جو ہوا تھا وہاں پر جنگ بدر میں، وہ یہ تھا کہ حضرت عکاسہ نام ہے، ٹھیک ہے، یاد عکاسہ نہیں بلکہ عکاشہ ہے، سوری، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیسے لڑوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی توڑ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے ہاتھ میں لیا اور ہلایا تو وہ ایک سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی تلوار کے ساتھ لڑے ہوئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ رسول ایک لکڑی دے اور وہ خدا کے نام سے اس نے ہلایا تو یہ کیا ہو گئی، یہ تلوار بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس تلوار کا نام پوچھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جس صحابی کو عکاشہ کو جو تلوار دی تھی، اس تلوار کا کیا نام تھا، تو اس تلوار کا نام کیا تھا، اون، اون عربی میں کہتے ہیں مدد کو، ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ یہ ایک مددگار ثابت ہوئی اس وجہ سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی کتنے ان کے ہم مسلمان شہید ہوئے اور کتنے وہ وصل جہنم ہوئے۔ تو دیکھیں جنگ بدر میں ٹوٹل 14 مسلمان کیا ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شہداء کی تعداد 14 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان شہداء میں سے آپ مہاجرین انصار کی بات کریں تو 6 مہاجرین ہیں، مہاجر، اور 8 کیا ہے، انصار ہے، تو یہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اب آپ اس کے برعکس آپ مشرکین کے دیکھیں تو مشرکین 70 کے قریب کیا ہو جاتے ہیں، یہ قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 70 یہ قیدی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے قیدی بنایا، اور یہ جو 70 قتل ہوئے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنویں میں دفن کیا گیا۔ بعد میں اس کو بدر کا کنواں جس کے نام سے مشہور ہے کہ پیغمبر کبھی وہاں سے گزر ہوتے تو ان مردوں سے خطاب کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پیغامات لے کر کون کون گئے۔ دیکھیں سب سے پہلے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا، بھئی ہم جیت گئے ہیں، فتح ہوئی ہے، پیغام پہنچانے کے لیے 2 اشخاص کو آپ نے روانہ کیا، ٹھیک ہے، نبی کریم نے، کہاں پر، مدینہ میں، خوشخبری لے کر۔ ایک ہے عبداللہ بن رواحہ، ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں ان کے ساتھ زید بن حارث کو، ان دونوں کو روانہ کیا۔ جبکہ مکہ میں جو پیغام لے گیا کہ بھئی ہم شکست سے دوچار ہو گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، وہ کون ہے جی، کہ ان کا نام ہے جو سب سے پہلے مکہ میں شکست کا پیغام لے کے گیا، وہ ہے حسیمان بن عبداللہ خدائی،
ٹھیک ہے، یہ پیغام لے کے جا کے مکہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس فتح کے بعد کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت نے اسی بدر کے مقام پر، ٹھیک ہے، 3 روز آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا، ٹھیک ہے، 3 روز قیام کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ لشکر لے کے مدینہ کی طرف آئے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب آپ واپس آ رہے تھے بدر سے مدینہ کی طرف، تو اس وقت 2 قیدی، ٹھیک ہے، ایک قیدی کا نام ہے جی عقبہ بن ابی معیط۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 2 یا تیسرے لیکچر میں ہم ڈسکس کی تھی کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے رسول وسلم کا گلا گھونٹا، یہ وہ شخص تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی پھینکا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ بدبخت شخص تھا یہ۔ اور ایک اور شخص ہے، وہ ہے نضر بن حارث، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں، اسی جنگ میں مشرکین کا جھنڈا اسی نے اٹھایا تھا، یہ علم بردار تھا، ٹھیک ہے۔ ان 2 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا، بھئی ان دونوں کو قتل کر دو۔ تو ان دونوں کو کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی نے واصل جہنم کیا، ان دونوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، بھئی بدر میں اب 70 قیدی ہوئے، ان قیدیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو 70 قیدی بنے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، یعنی اصحاب سے مشورہ لیا۔ تو سب سے پہلے ابوبکر نے کہا کہ ان سے آپ فدیہ لیں، ٹھیک ہے، وہ جو ٹیکس ہوتی ہے، فدیہ لیں، آزادی کا جو ٹیکس ہوتا ہے اسے فدیہ کہا جاتا ہے، فدیہ لیں اور آپ کیا کریں؟ آزاد کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کریں کہ فلان فلان میرے قریبیوں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو قتل کر دوں گا، ان کی گردن اڑا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فلان فلان حضرت علی کے رشتےداروں کو علی کے حوالے کر دیں، وہ ان کی گردن اڑا دے گا۔ یا اسی طرح آپ حضرت حمزہ کے جو بھائی ہے ان کو ان کے حوالے کر دیں، وہ ان کی گردن اڑا دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ابوبکر کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، یعنی یہ مشورہ قابل عمل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اب فدیہ کی جو تعداد تھی وہ 4000 درہم سے لے کر 1000 تک تھا، مطلب 1000 درہم تک، یعنی 1000 درہم سے 4000 درہم تک آپ دے سکتے ہیں، یعنی اپنی توانائی کے مطابق، ٹھیک ہے۔ جس کا اقتصاد مضبوط ہو وہ 4000 پورا دے، جس سے کم ہو تو 3000، نہ ہو اس سے کم ہوتے۔ اگر کسی کے پاس مطلب فدیہ دینے کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ جو قریش تھے، کیونکہ یہ ڈیسن لوگ تھے، ان کے پاس شعر و شاعری میں یہ بہت آگے تھے علمی لحاظ سے، تو یہ تھوڑا تعلیم لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس وہ 1000 سے 4000 تک، مطلب 1000 تک کا بھی وہ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ایٹ لیسٹ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی اس کا کیا ہوگا؟ فدیہ ہوگا، اور وہ آزاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی قیدیوں کے بارے میں۔ اب کچھ باتیں اس اور ہیں، کچھ اور پوائنٹ اس غزوہ کے بارے میں پورا ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے سورہ انفال، ٹھیک ہے۔ اس غزوہ پر پوری سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ انفال پورا آپ دیکھیں تو پورا اسی غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ بدر کو قرآن نے کس لقب سے پکارا ہے؟ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، وہ ہے جی فتح مبین۔ فتح مبین کے لقب سے، فتح مبین کے ٹائٹل سے پیغمبر ختم مرتبت اور مسلمانوں کو اس جنگ کی بشارت قرآن نے دی کہ آپ لوگ فتح ہو۔ یہ فتح کیا ہے؟ مبین ہے، یعنی واضح فتح ہے۔ اور اسی جنگ کے بعد سے ایک اور مال غنیمت کا جو حکم ہے تقسیمی، وہ بھی اسی کے بعد ہوا، یعنی جو مال ہاتھ میں آیا وہ مال غنیمت پیغمبر ختم مرتبت نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو گیا جی یہاں تک۔ اس کے بعد اسی، کیونکہ ہم 2 ہجری کی بات کر رہے ہیں، 2 ہجری کے جنگوں کی، تو 2 ہجری میں 2 اور اہم پوائنٹس ہیں جو اور سیپریٹلی میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں۔ 2 ہجری میں 2 اور اہم امپورٹنٹ پوائنٹس وہ یاد رکھیں کہ اسی 2 ہجری کے رمضان میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا روزہ واجب ہوا۔ روزے کی فرضیت 2 ہجری کے رمضان مبارک سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز فرض ہوئی، وہ ہے کہ صدقہ فطر، ٹھیک ہے، صدقہ فطر بھی اسی 2 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں ہی دین اسلام میں، یعنی
فتح کی سب سے پہلی عید 2 ہجری کو منائی گئی۔ جنگ بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو مکہ میں اتنے تنگ دست اور مجبور تھے، لاچار تھے ان مشرکین کے ہاتھ، آج اتنے قوی ہو گئے کہ انہی کو ہی شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ تو سب سے پہلے دین اسلام میں جو جشن اور عید منائی گئی وہ بھی 2 ہجری میں ہے۔ اوکے جی، یہ یہاں تک اب غزوہ بدر کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد کے واقعات۔ غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش ہوئے ہیں ان میں کچھ غزوات ہیں، کچھ سازشیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہیں جو غزوہ پیش آیا غزوہ بدر کے بعد، فوری بعد، ٹھیک ہے، مطلب یہ ابھی میں بات کے لکھوں پہلے غزوہ بنی سلیم، ٹھیک ہے، یہ کہاں پر ہوئی؟ غزوہ بنو سلیم یہ مقام قدر نامی جگہ پر یہ غزوہ ہوا، اور یہ کس تاریخ کو ہوئی، کب ہوئی؟ تو یہ شوال 2 یعنی دوسری ہجری کے شوال میں ہوئی، اور بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد یہ جنگ ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ تو یہ قدر کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ تھی، کیوں ہوئی ہے یہ جنگ؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قبیلہ غطفان، ٹھیک ہے۔ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے، وہ ہے یہ بنو سلیم، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بھئی قبیلہ غطفان کی ایک شاخ بنو سلیم یہ مدینے پر چڑھائی کے لیے، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ فوج جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور واقعی یہ کر بھی رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا 200 کے قریب، 200 سواروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا، ٹھیک ہے، اور اچانک سے جا کر ان کے اوپر کیا بول دیا؟ دعویٰ بول دیا، آپ نے حملہ کیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے بھاگ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس جو معلومات تھا 500 اونٹ یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ایک غلام ہے، اس کو بھی یہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، جو بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس غلام کا نام ہے یسار، ٹھیک ہے۔ تو یہ یسار اور 500 اونٹ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو لے کے آتے ہیں، بہرحال اس کا خمس نکالتے ہیں، خمس نکالنے کے بعد ہر ایک کے حصے میں 2 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے ہیں۔ تو یہ غزوہ تھا غزوہ بنی سلیم۔ کیوں پیش آئی، کب پیش آئی، وجہ ہم نے ڈسکس کر لی، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے اس کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اس میں ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی گئی۔ کس طرح سے؟ اوکے، نبی کے قتل کی سازش کس نے کی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے عمیر بن وہب، ٹھیک ہے، عمیر بن وہب، ٹھیک ہے۔ اس کا بیٹا، یہ خود تو مکہ میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا یہ مسلمانوں کے قید میں ہے، جنگ بدر میں اس کا بیٹا آیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو نائب بنا کے بھیجا تھا، تو یہ مسلمانوں کی کیا ہے، قید میں ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، ایک شخص اس کو بھڑکاتا ہے، اس کا نام ہے صفوان، ٹھیک ہے۔ صفوان کو یہ کہتا ہے کہ صفوان تم نے فلان سے قرض لیا، فلان سے قرض لیا، فلان سے قرض لیا ہے، وہ سارا قرض میں چکا دوں گا، وہ میری ذمہ داری، یہ اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے جو بال بچے ہیں ان کا دیکھ بھال، ان کا اخراجات سب میں اٹھاؤں گا، تم جا کر کیا کہتے ہیں مدینے میں جا کے محمد کو قتل کرو، ٹھیک ہے، اور میرے بیٹے کو رہا کر کے تم لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب اس نے یہ مشورہ دیا تو صفوان تلوار لیتا ہے، ٹھیک ہے، تلوار لے کے مدینے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس کا لمبا واقعہ ہے، آخر اس کی ملاقات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کے پاس کچھ دیر یہ زان و ادب کے طے کرتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے کہ یہ قتل کرنے آیا ہے مکہ سے، ٹھیک ہے، ادھر آ کے کیا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ یاد رکھیے کہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو تلوار لے کے مکہ سے مدینے میں نبی کریم کو قتل کرنے آیا، لیکن وہ مسلمان ہو کے چلا گیا. وہ کون سے تھی؟ وہ صفوان تھے. یہ یاد رکھیے. اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد کے واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ بنی قینقاع. کل ہی ہم نے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 8 میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قوموں سے سروکار تھا. ایک مشرکین مدینہ، دوسرے خود آپ کے مسلمان انصار و مہاجرین، اور تیسرے یہود. اور یہود کے اندر میں نے کل بتایا تھا کہ ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بالآخر ہم ایک ایک کے انشاءاللہ ان یہودیوں کے بھی بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بنو قینقاع ہوا کیوں، وجہ کیا تھی. تو اس کے 2 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آج سے ہمارا مارکر نے بھی دم توڑ دیا ہے. خدا کریں کہ دوسرا مارکر لوں خرید کے. اچھا جی، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے یہودیوں کا، اس کا نام ہے شاش. اب اس کو میں پھینک دوں تو یہ بہتر ہے. ہاں، اس کا نام ہے شاش بن قیس. ٹھیک ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن یہ اوس و خزرج، ٹھیک ہے، اوس پلس خزرج، ان کے کچھ لوگ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگ کا بٹھا ادھر آتا ہے اور ان دونوں کو کیا کرتا ہے، جنگ، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بات ڈسکس کی تھی لیکچر نمبر 8 میں، کہ ان دونوں کے درمیان 120 سال جنگ لڑی ہے. اس جنگ کا نام ہے جنگ بوآس. ٹھیک ہے، تو اسی جنگ کی وجہ سے تو یہود چھائے ہوئے تھے مدینے میں. تو یہ ادھر آتا ہے جب یہ لوگ کہیں پہ کسی کنویں کے کنارے پہ یا چشمے کے کنارے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آتا ہے، آ کر ان کو بھڑکاتا ہے. کس طرح سے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جنگ بوآس کے جو جتنے بھی داستان تھے وہ یاد دلاتا ہے. تم نے ان کے اس کو مارا تھا، پھر ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اس کو مارا تھا، فلانی کو مارا تھا، تم لوگوں نے ان کی فلان عورت کو مارا تھا، تم لوگ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو یہ دونوں آپس میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں یہ تمہارے واقعی دشمن تھے، انہوں نے ہمارے فلان کو مارا ہے. یہ کھڑے ہوتے، تم نے ہمارے فلان کو مارا ہے. یہ دونوں جن کو رسول نے بھائی بنایا تھا، اس بدبخت کی وجہ سے 10 پہ گریبان ہو جاتے ہیں. ان قریب تھا کہ بہت بڑی جنگ چھڑ جاتی، قتل و غارت شروع ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے جو عہد لیا تھا وہ یہی تھا، جو دفعات تھے ان میں سے ایک یہی تھا کہ کوئی بھی کسی کو لڑائے گا نہیں، کسی کے ساتھ فتنہ نہیں پھیلائے گا یہاں پر. تو یہ تو فتنہ پرور ہو گیا یہاں پر، بہت بڑی جنگ. ان کے پرانے واقعات کو ہوا دے کر انہوں نے تو بہت اکسایا، بہت بڑا فتنہ پیدا کیا. تو یہ ایک وجہ تھی کہ نبی نے یہ اس قبیلے سے تھا تو اس سے انتقام لینا تھا. تو غزوہ بنو قینقاع کی ایک وجہ یہی بنی. ٹھیک ہے، دوسری وجہ کیا تھی؟ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ دوسری وجہ یہ ہے، بات کروں تو ایک عورت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، عورت لکھا ہے میں نے، عورت. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ عورت کس کی ہے جی؟ یہ عورت قبیلے کیا کہتے ہیں، خزرج کی ایک عورت ہے. یہ بنو قینقاع کے بازار گئی تو یہودیوں نے اس عورت کو کیا کیا، بے حجاب کرنے کی کوشش کی. یہ اپنے برقعے کو اچھی طرح تھام لیتی ہے، کیونکہ عرب میں دیکھیں اس وقت بھی حجاب کا کلچر تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اپنا حجاب سنبھالتی ہے، لیکن پھر بھی ان یہودیوں نے تنگ کر کے بالآخر اس کو بے حجاب کیا، اس کا حجاب اتار دیا. ٹھیک ہے، اتار دیا. اور یہ عورت گئی تھی کسی سونار کے پاس. ٹھیک ہے، تو جب اس کو بے پردہ کیا گیا تو وہاں پر ایک مسلمان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہودی سب اس عورت کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو جس نے اس عورت کو بے حجاب کیا تھا، یہ مسلمان جاتا ہے اور اس کو کیا کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. اس کے برعکس ری ایکشن میں یہودیوں نے اس مسلمان کو بھی کیا کر دیا، قتل کر دیا. جب اس کو بھی قتل کر دیا تو اس مسلمان کے اہل و عیال آتے ہیں، یہ فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے مدینہ والو، کہ تم لوگ کہاں پر ہو، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہاں گیا وہ معاہدہ جس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی قتل وغیرہ نہیں کیا جائے گا. تو جب انہوں نے یہ 2 بہت بڑی خیانتیں انہوں نے کی
اٹ مینس وہ جو معاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرسٹ ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو تقریباً 15 دفعات تھے، ان کو تو انہوں نے پاؤں تلے رون دیا، ٹھیک ہے، ان کے خلاف انہوں نے وہ رول کو انہوں نے توڑ دیا. تو یہ تو وجوہات بنی غزوہ بنو قینقاع کی، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے حضرت کیونکہ اب آپ غزوہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے جب بھی نکلتے ہیں تو مدینہ میں کسی کو کوئی نہ کوئی نائب بناتے ہیں. تو حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر ان کو مدینہ کا نائب بنایا، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ حضرت حمزہ کو علمبردار بنایا، ٹھیک ہے. اور آپ نے کچھ اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر ان کے قلعے کا اس کا کیا محاصرہ کیا. اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کتنے دن محاصرہ کیا؟ 15 روز، 15 دن بنو قینقاع کے قلعے کا کیا محاصرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سوری یہ بھی بات بھی یاد رکھی کہ بنو قینقاع کا جو واقعہ ہے، غزوہ بنو قینقاع، یہ کب پیش آیا، یہ اس میں مجھے سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا. یہ جو ہوا ہے، یہ واقعہ ہے وہ فرائیڈے کو، یعنی جمعہ 15 شوال 2 ہجری، ٹھیک ہے، 2 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو 15 دن آپ نے ان کو کیا محاصرہ کیا. بالآخر ان کے اندر جرأت تو کہاں تھی کہ لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان کو حکم دیا. بالآخر یہ بہرحال بہت سارے آپشن دیتے ہیں، بالآخر یہ لوگ خود کیا ہوتا ہے تسلیم ہو جاتے ہیں. تو جب یہ خود تسلیم ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہم نے غلطی کی ہے، کنفیس کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کے ہاتھ کیا کر دو، باندھ دو، ٹھیک ہے. ان کو باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے. باندھ کر کیا کر دیا جائے، ان سب کا کیا کر دیا جائے جی، گلا کاٹا جائے. لیکن یہاں پر کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آئے تو 3 قسم کے قوموں سے وابستہ پڑنا تھا. جو سیکنڈ کیٹیگری تھی وہ منافقین کی تھی، مشرکین کی تھی. ان میں نے کہا تھا کہ ایک شخصیت کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، وہ تھے جی عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے. اس کا لقب بھی ہے، اس کا لقب ہے رئیس المنافقین، ٹھیک ہے، رئیس المنافقین. تو یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اوس و خزرج کی جنگ میں، جنگ بؤاس میں، یہ قریب تھا کہ یہ بادشاہ بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی وجہ سے مدینہ میں اس کی وہ بادشاہ ٹھپ ہو گئی تھی. تو یہ بالآخر لاچار ہو گئی، کیونکہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خود یہودی بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. تو اس وجہ سے بظاہر یہ مسلمان ہوا تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کے ہاتھ باندھ دیا جائیں، بنو قینقاع کے جتنے بھی یہودی ہیں، تو یہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بنو قینقاع ان کے کیا تھے، حلیف تھے، ٹھیک ہے. یہ عبداللہ ابن ابی کے مطلب کیا کہتے ہیں یہ اوس کے. تو یہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، گلا پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس طرح کا حکم نہ دیں ان کو، یہ ہمارے حلیف ہے فلان فستان. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی وجہ سے ان کو کیا دی، رعایت دی. ان کو قتل نہیں کیا، ہاتھ نہیں باندھے. ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں، لیکن تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ. جتنا سامان تم لوگ لاد سکتے ہو اپنے گھوڑوں اونٹوں پر لادو اور یہاں سے نکلو. چنانچہ یہ سب کیا کرتے ہیں جی، یہ سب مکہ کیا مدینہ چھوڑتے ہیں اور یہ سب شام چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان بلکہ اکثر سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ضبط کر لیا تھا. تو جو اموال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کیا، بعد میں ان کا خمس نکال کے مسلمانوں میں تقسیم کیا. خلاصہ کلام کی غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلا جو یہودی قبیلہ تھا جن کو مدینے سے بدر کیا گیا وہ بنو قینقاع تھا، ٹھیک ہے. اور وجوہات کیا تھی، تو 2 بڑی وجوہات جو میں نے بیان کیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیونکہ ہم غزوہ بدر کے بعد کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تو ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے جی غزوہ سویق. سویق کسے کہتے ہیں؟ سویق آپ لوگوں کو اگر پتہ ہے تو سویق عربی میں اس کو کہتے ہیں، ستو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوا یوں کہ غزوہ سویق کیوں پیش آیا ہے، تو یہ جو ابو سفیان تھے خود جنگ بدر میں نہیں آئے تھے نا. تو یہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو غزوہ ذوالعشیرہ تھے یا ذوالعشیرہ،
اس میں یہ بچ کر یہ تو مکہ جاتا ہے، اس کی بات بھی نہیں سنی جاتی ہے، اور ابو جہل لشکر لے کے جنگ بدر کے لیے آتا ہے۔ بہرحال یہ جو مشرکین ہیں یہ ذلیل و خوار ہو کے شکست کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ابو سفیان اس نے نظر مانی، یعنی غزوہ بدر کے شکست کے بعد اس نے نظر یہ مانی کہ چاہے میرے اوپر جنابت بھی واجب ہو، میں اس وقت تک اپنے بالوں کو پانی سے نہ چھوؤں گا جب تک کہ میں محمد سے لڑائی نہ کروں۔ اگر وہ تو جنابت میرے پر واجب ہو جائے تو میں اپنے بالوں کو گیلا نہیں کروں گا، یہ اس کا عہد تھا، ٹھیک ہے۔ تو بالآخر یہ ابو سفیان کہا جاتا ہے کہ 200 سواروں کو لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ 200 سواروں کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ وادی قنات، ٹھیک ہے، وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی، ٹھیک ہے، ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے نیب، تو اس کے دامن میں آ کر یہ کیا ہو جاتا ہے، خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ یہ مدینہ کے قریب ہے، آس پاس، یعنی مدینہ کے باؤنڈریز، یعنی کہ تقریباً آپ بارڈرز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ کے خیمہ زن ہوتا ہے اس پہاڑی پر آ کر، لیکن اس کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ مدینہ میں انٹر ہو جائے۔ تو یہ سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ میرے خیال میں بنو نذیر کے جو سردار ہیں، یہودی قبیلہ جو بنو نذیر ہے، ان کا جو سردار ہے اس کا نام ہے حویی ابن اخطب، اگر میں اشتباہ نہ کروں تو۔ سردار تو حویی ابن اخطب ہے، لیکن وہ بنو نذیر کا ہے یا بنو قریظہ کا، یہ اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے۔ تو یہ سب سے پہلے حویی ابن اخطب کے پاس جاتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ تم ہمیں اجازت دو، ہمیں مدینہ میں انٹر ہونے دو، ہم نے تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف محمد پر حملہ کرنا، ان کو نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حویی ابن اخطب ڈر گیا، ہاں جی کنفرم ہے، یہ کیا کہتے ہیں قبیلے، کیا کہتے ہیں بنو قریظہ، بلکہ بنو قریظہ کا کیا تھا، یہ سردار تھا۔ تو یہ ڈر جاتا ہے، ڈر کر کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا کہ یہ منع کر دیتا ہے، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہاں پہ جاتا ہے؟ ابو سفیان، کیونکہ بنو قینقاع تو نکل گئے تھے نا، تو یہ دو ہی رہ گئے تھے قبیلے، ایک بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ڈر کر جگہ نہیں دیتا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، تو ابو سفیان کس کے پاس جاتا ہے؟ بنو قریظہ کے، یہ کہ بنو نذیر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جو سردار ہے اس کا نام ہے سلام بن مشکم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس جاتا ہے تو یہ تو بڑا خوش ہو کہ اس کی ابو سفیان کی بہت بڑی خاطرداری کرتا ہے، اس کو کھانا پورا کھلا کر اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں تم لوگ انٹر ہو سکتے ہو۔ تو اس کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ سلام بن مشکم بنو نذیر کا جو سردار ہے، اس کی وجہ سے ابو سفیان کو جرأت ہوئی، وہ مدینہ میں کیا ہو جاتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں داخل ہوتا ہے اور مدینہ کے اطراف، ٹھیک ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے عریض، ٹھیک ہے۔ عریض نامی مقام پر یہ کیا کرتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، حملہ کر کے ایک انصاری، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کیا کہتے ہیں ایک اور حلیف ہے اس کا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جو جتنے بھی کھجور کے درخت تھے ان سب کو اس ابو سفیان نے اپنے لشکر کے ذریعے سے ان سب کو، تمام درختوں کو کاٹا، ٹھیک ہے، پھر آگ جلا دی، ٹھیک ہے، جلا کر پھر یہ تیزی کے ساتھ مکہ روانہ ہوا، کیونکہ ابو سفیان مسلمانوں کے مد مقابل آنے تو اس کی جرأت نہیں تھی، یہ چاہتا تھا کہ محمد کو، پیغمبر ختم مطلب کو ایک اذیت دیں، ایک نقصان پہنچائے مسلمانوں کو۔ تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، یہ کام کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ دو کام کرنے کے بعد۔ تو ادھر پیغمبر ختم مطلب کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کیا کیا، اس کا ابو سفیان کا کیا تعاقب کیا، یعنی اس کے پیچھے افراد بھیجے، خود بھی نکلے۔ تو جب تعاقب کیا تو پیغمبر جب پہنچے تو تب تک تو یہ بھاگ نکلا تھا، تو اس نے کیا کیا، وہ تیز بھاگنے کے لیے اپنے گھوڑے یا اونٹ وغیرہ سے ستو وغیرہ جو ان کے پاس تھے یا جتنے بھی توشے تھے، ٹھیک ہے، کھجور وغیرہ یا جو بھی تھے، تمام سامان کو انہوں نے کیا کر دیا، پھینک دیا، ٹھیک ہے، پھینک کر بھاگ گئے تاکہ گھوڑا مطلب وزن ہلکا ہو تو تیز رفتار کے ساتھ بھاگیں۔ تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سوی، کیونکہ جو ابو سفیان کا جو لشکر تھا انہوں نے کافی تعداد میں ستو وغیرہ پھینک دیا تھا تاکہ اپنے گھوڑے کا وزن ہلکا کریں اور بھاگنے میں ان کے لیے معاون ثابت ہو۔ تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سوی۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ سارا سامان جو یہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان ان کو
لے کر مدینے میں آ جاتے ہیں. سوری، میں نے یہ بات نہیں کی یہ کب پیش آئی. یہ جو غزوہ سویق ہے یہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ذی الحجہ میں 2 ماہ بعد ذی الحجہ میں 2 ہجری میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ یہیں پر کلوزٹ ہوتا ہے. ایک اور غزوہ بدر کے بعد کے واقعات اور مہمات میں سے ایک اور واقعہ ہے غزوہ ذی امر. ٹھیک ہے، غزوہ ذی امر. اوکے، غزوہ ذی امر یہ کب پیش آیا ہے؟ یہ اب 2 ہجری ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب 3 ہجری کی باتیں ہو گئی یہاں سے آگے. یہ محرم 3 ہجری کو 3 ہجری کو پیش آیا ہے یہ واقعہ. ٹھیک ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 2 کیا کہتے ہیں قبیلے، بنو ثعلبہ پلس بنو محارب. ٹھیک ہے، پیغمبر کو خبر ملی کہ بھئی یہ 2 قبیلے جمع ہو رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں، تاکہ آ کر مدینے پہ کیا کریں؟ حملہ کریں. مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی؟ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 افراد کا ایک لشکر بنایا. ٹھیک ہے، اب نبی پاک خود نکلے ہیں تو مدینے میں کسی کو نائب ضرور بناتے ہیں کیونکہ یہ غزوہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت عثمان کو اپنا کیا بنایا؟ نائب بنایا، اور ان پر حملہ کرنے کے لیے آپ نکلے ان 400 کو لے کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ان دونوں کو خبر ہوتی ہے کہ نبی پاک اتنے بڑے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں نکل رہے تھے، یعنی ان کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں بنو ثعلبہ کے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے جبار. ٹھیک ہے، جبار نامی ایک شخص ہے، اس کو یہ ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر خاتم مرتبہ ان کو گرفتار، یعنی مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا. تو اس کے بعد آپ نے ان کو سزا کی پیشکش کی، یا تم ہمیں رہنمائی کر کے بتاؤ ان دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، یا تمہیں سزا. تو یہ ایگری ہو گیا کہ میں آپ لوگوں کو ان کا ٹھکانہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہے، کہاں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹلی مسلمانوں کے لشکر کو لے جاتا ہے. یہ جبار ہم کی انہی قبیلے سے ہیں، تو مسلمانوں کو لے کے جاتا ہے اسی جگہ پر. جب اس مقام پر پہنچے تو کیونکہ یہ جس جگہ پہ تھے وہاں پر گرد و پیش میں بہت سارے پہاڑیاں تھیں، تو یہ پیغمبر کی خبر تو ان کو آلریڈی مل گئی تھی کہ پیغمبر خاتم مرتبہ 400 افراد کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ انہی پہاڑیوں کے درمیان یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر خاتم مرتبہ آئے تھے اور آ کر اسی پہاڑوں کے درمیان ایک چشمہ ہے، اسی چشمے کا نام ذی امر ہے. وہاں پر آپ خاتم مرتبہ نے پڑاؤ ڈالا، اور یہاں پر آپ 1 ماہ، ٹھیک ہے، پورا 1 مہینہ آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نہ کوئی جنگ ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ لوگ تو سارے بھاگ نکلے. تو اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس مدینہ آتے ہیں. تو غزوہ ذی امر اسی لیے نام دیا گیا ہے. ذی امر اس چشمے کا نام تھا جہاں پر نبی خاتم مرتبہ نے پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد اسی جنگ سے واپسی پر، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ یہودی سرغنہ کعب بن اشرف، ٹھیک ہے، یہ یہودی ہے کعب بن اشرف. ٹھیک ہے، ان کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت محمد بن مسلمہ، یہ کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ قتل کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ افلحت الوجوہ. ٹھیک ہے، یعنی کامیاب چہرہ. تو یہ ان کا قتل بھی یعنی اسی کیا کہتے ہیں غزوہ ذی امر کے واپسی پہ ہوا. اس کے بعد ایک اور غزوہ بدر کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ بہت ہی شارٹ، اس کو میں مینشن کرتا ہوں، وہ ہے غزوہ بحران. ٹھیک ہے، یہ کب پیش آیا جی؟ یہ ربیع الاول، آخر لکھ رہا ہوں کیا بس، اوکے جی، ربیع الاول کے میں پیش آیا ہے، اور یہ بھی 3 ہجری کا ہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کسی قبیلے کے خلاف ہی تھی کہ خبر ملی کہ یہ مسجد مدینہ پہ چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا
لشکر بنایا اور یہ بحران نامی یہ جگہ ہے، وہاں پر پہنچے، 2 مہینے اس جگہ پر قیام کیا، بالآخر کوئی جنگ لڑائی نہیں ہوتی ہے، پیغمبر ختم مرتبہ واپس مدینے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں لاسٹ غزوہ بدر کے واقعات میں سے، جو لاسٹ ہے وہ ہے سریہ زید بن حارثہ، ٹھیک ہے۔ یہ کب پیش آیا ہے؟ یہ پیش آیا ہے جمادی الآخر کے بارے، جمادی الآخر، ظاہر بات 3 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ پیش کیوں آیا؟ کہا جاتا ہے کہ صفوان بن امیہ، ٹھیک ہے، یہ شخص ہے، اس نے فرات بن حیات، اس کے ساتھ قریش کا ایک کاروان، یعنی یہ صفوان بن امیہ پلس فرات بن حیات، یہ دونوں قریش کا ایک بہت بڑا کاروان لے کر، جس میں بہت سارا سامان بھی ہے، تو یہ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ شام کی طرف یہ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جانا انہوں نے شام تھا، لیکن تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ شام کا راستہ میں مدینے سے ہی گزر جاتا تھا، تو یہ عراق کے راستے سے نکلا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ قریش سال میں 2 تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک جاڑے کے موسم میں، ٹھیک ہے، جاڑے میں یہ لوگ حبشہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک گرمی کے موسم میں یہ کہاں جاتے تھے؟ شام جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ اتنا بڑا لشکر لے کے، یعنی اتنا ساز و سامان لے کے، قریش کا بہت بڑا لشکر لے کے یہ شام جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 افراد کا کیا بنایا؟ لشکر بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے سپہ سالار بنائے جی زید بن حارثہ، کیونکہ سریہ ہیں اور پیغمبر نے شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کے ساتھ 100 افراد کا لشکر بنایا اور روانہ کیا ان کے تعاقب کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو لشکر جو شام جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر جا کر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے قردہ، ٹھیک ہے، قردہ یا قروہ، قردہ، میرے خیال میں قردہ ہی صحیح ہے۔ تو اس چشمے پر یہ لوگ پہنچتے ہیں، تو یہاں پر حضرت زید اور اس لشکر نے مسلمانوں کا اس لشکر کو، یعنی جو کیا کہتے ہیں قریش کا جو لشکر ہے، اس کو اس چشمے پر، قردہ نامی اس چشمے پر ان کو گھیر لیا۔ گھیر لینے کے بعد ان کا سارا ساز و سامان ان سے کھینچ لیا، ٹھیک ہے۔ بالآخر جو قریشی لشکر تھا وہ تو بھاگ نکلا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مسلمان تمام مال لے کے مدینے آتے ہیں، بعد میں پیغمبر ختم مرتبہ اس کا خمس نکال کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو فرات بن حیات تھا، اس کو قید کر کے لے کے آتے ہیں اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی اہم امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اتنی ہی تھی جو کہ ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب یہ تو یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میرے خیال میں سٹاپ کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹلی غزوہ احد ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جو کہ بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو نمبر 10 میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ غزوہ احد ایک امپورٹنٹ اور بہت بڑی جنگ ہے دین اسلام میں، ٹھیک ہے، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اور اس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے، اور اس کے وجوہات، اسباب کافی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، بہت اہم پوائنٹس اس کے اندر ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے کلیئر کر لیا غزوہ بدر اور اس کے بعد جو مہمات ہوئی ہے تمام۔ چلیں جی، امید ہے کہ آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کویشچنز میں بھیجتا ہوں ان کو میں اپنے فیئر کاپی یا نوٹس بناتے جائیں۔ آپ لوگوں کا یہ 14 ویڈیوز کمپلیٹ ہو جائیں گی، آپ کے وہاں سے 300-400 کے قریب آپ کے کویشچنز بھی سیرت پر آپ لوگوں کے ریڈی ہو جائیں گے، اور یہ نوٹس بھی میں یہ وائٹ بورڈ پہ اسی لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے کیا کہتے ہیں نوٹس خود سے بنائیں، ان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، جس پیج پر بھی اگر 10 پوائنٹ اہم ہے تو میں 10 کے 10 کو مینشن کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ ہے تو اس کو بھی میں نہیں چھوڑ رہا ہوں،
آلدو اگر میں کلی بات کر لیتا تو یہ میں تقریباً 4 ویڈیوز میں پوری اس کتاب کو کور کر سکتا تھا. تو یہ 14 ویڈیو تک ایکسٹینڈ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سیرت پر ایک پوری کمپلیٹ ایک بحث ہو جائیں، ایک بہترین دورہ گزر جائیں. تو انشاءاللہ اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کل حاضر ہوں گے. وصلی اللہ سیدنا محمد وعلی محمد. تھینک یو، جزاک اللہ، خدا حافظ.